2025 पाकिस्तान का साल था। शायद ही कोई बैनुल अक़वामी जरीदा हो जिसने पाकिस्तान की तारीफ ना की हो। पाकिस्तान ने इसे जंगों का साल मनवाया, फतह का साल गर्दाना। ईरान इजराइल जंग में अहम तरीन किरदार अदा किया। सदर ट्रंप के साथ मिलकर पाकिस्तान यूएस रिलेशंस को बहाल करवाया, खित्ते में अपनी जगह बनवाई। लेकिन अभी भी अफगानिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात एक बड़े तल्ख तरीन दौर से गुजर रहे हैं। बात करेंगे ये साल इंटरनेशनली डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान के लिए कैसा साबित हुआ। हमारे साथ वाइस मार्शल रिटायर्ड एजाज महमूद साहब मौजूद हैं। एजाज महमूद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। सर, 2025 पाकिस्तान के लिए बहुत अहमियत का हामिल साल रहा है। ऑन द इंटरनेशनल स्टेज, ऑन द डिप्लोमेटिक फ्रंट, इंटरनेशनल रिलेशंस, पाकिस्तान को वॉर और टेरर लेंस से हट के इकोनॉमिक, स्ट्रेटेजिक, डिप्लोमेटिक स्पेस बहुत ज़्यादा मुहैया हुई है। व्हाट डू यू थिंक वाज द सिंगुलर टर्निंग पॉइंट दिस ईयर? डेफिनेटली जी, और अगर किसी एक पिवट को हमने इसमें डिफ़ाइन करना है तो आई थिंक दैट इज़ आवर मैसिव विक्ट्री ओवर इंडिया इन May 25। वो मेरे ख्याल है एक टर्निंग पॉइंट था जिसने वो जो पाकिस्तान का एक इमेज कुछ हमारी अपनी आई वुड से डूइंग्स और ज़्यादातर परसेप्शन मैनेजमेंट और हमारे जो दुश्मन हैं हमसायों में और रीजन में उनकी काविशों से पाकिस्तान जिस तरह पाकिस्तान का जो एक स्टेटस था वो जिस तरीके से उसको बिलिटल किया जा रहा था या हमें मार्जिनलाइज करने की कोशिश की जा रही थी। मेरा ख्याल है पाकिस्तान ने वो बैरियर ब्रेक किया और फिर बड़े एग्रेसिवली पाकिस्तान जो है रीजन में और इवन ग्लोबली आई वुड से पाकिस्तान बड़े So you feel that was the turning point? That was the turning point. And sir, ये फरमाइएगा कि as of right now world stage के ऊपर in terms of our relationships with friendly countries and beyond, हम कहाँ खड़े हैं? Are we also better position in terms of पिछली regime? देखें, हुआ ये कि लेट्स से इसको हम अगर दो हिस्सों में कम से कम कर लें। एक मिडल ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया का अगर कॉन्टेक्स्ट लें तो इसमें मिडल ईस्ट में ओवर द इयर्स हमने इंडिया को बहुत ज़्यादा स्पेस जो है ना वो उन्होंने एक्सीड कर ली थी। यानी वो मुल्क जिनको हमारे अफरादी क़ुव्वत ने अपने हाथों से बनाया, जिनकी अफवाज को हमने ख़ुद स्क्रैच से जाकर रेज़ किया, वहाँ पे हमारे लिए कोई डिप्लोमेटिक या स्ट्रेटजिक स्पेस नहीं थी। और लगता ऐसे था कि इंडिया ने वो जगह टेक ओवर कर ली है। और वो सब जो है, अगरचे हम लोग हमारे यहाँ बड़ा बज़वर्ड है इस्लामिक उम्मा, ब्रादर इस्लामिक मुल्क, हम बड़े ऑब्सेस्ड हैं इन चीज़ों के साथ। लेकिन बदकिस्मती से कोई और मुस्लिम मुल्क मासवाए मैं कहूँ कि तुर्किया के शायद कोई भी इन चीज़ों को जो है ना वैल्यू नहीं करता। सब लोग अपने माशी मुफादात को देखते हैं और उसी हिसाब से अपने जो है रिलेशनशिप डेवलप करते हैं। देयर इज़ नो ब्रदरहुड इन इंटरनेशनल रिलेशंस। ये अरेंजमेंट्स होती हैं और वो हर कोई अपने नेशनल इंटरेस्ट के मुताबिक उनको रीअसेस करता है और रीअलाइन करता है। तो मेरे ख्याल में इस जंग के बाद जो हमें सबसे अच्छी एडवांटेज मिली और जिसमें आई वुड से द क्रेडिट गोज़ टू आवर लीडरशिप कि हमने ना सिर्फ ये कि जंग को बहुत अच्छे तरीके से जो है हमने लड़ा और अल्लाह ने हमें कामयाबी दी। ऑफ कोर्स ये इसके लिए मेन इसका जो एप्लीकेशन थी वो एयर पार थी। दूसरी अफवाज ने भी अपना काम भरपूर किया और पूरी कौम साथ खड़ी थी, क्योंकि जंगें जो है ना वो अफवाज से ज़्यादा कौमें लड़ा करती हैं। तो उस जंग ने हमें सेंटर स्टेज पे लेके आई और अब लोग हमें पार्ट ऑफ दी सोल्यूशन समझना शुरू हो गए, स्टेबलाइज़र हमें समझना शुरू हो गए इंस्टेड ऑफ स्पॉयलर्स या इंस्टेड ऑफ वी वर बीइंग। अगर आपको याद हो उससे पिछली दिहाई में हमें हाइफनेट किया जा रहा था प्रॉब्लम्स के साथ, जिसको हमने बड़ा कंटेस्ट किया। यू नो, अ टर्म लाइक एफपैक, उसको हमने वहाँ पे अपने स्ट्रेटजी जी तो हमने जी हमने अब वो लेंस बदल गई। और इसी का मैं समझता हूँ कि एक जो हॉर्न इफेक्ट हुआ वो ये हुआ कि हमें अमेरिका ने भी जो कि पिछले बाइडन इंतज़ामिया में एक बड़ा कोल्ड शोल्डर था पाकिस्तान के लिए, अमेरिका ने बिल्कुल हमें बल्कि उन्होंने इस पूरे रीजन को उन्होंने इसके क्लेडोस्कोप को उन्होंने शफल किया और उसमें
بھارت کے اوپر ہمیں ترجیح دی جا رہی ہے. And I was going to say the Modi factor نے بھی ہمارے لیے بہت مدد کی ہے. جی بالکل, جی Modi unto himself and his policies اور ہندوتوا رجیم کے حوالے سے جو جس طرح ایک بھارت کا پرسیپشن بدلا ہے, that has also helped us dramatically. جی بالکل, اور لوگوں نے بھارت کو پھر ایک ٹرانس نیشنل تھریٹ کے طور پہ دیکھنا شروع کیا, اور پھر جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ تو آلموسٹ آپ یہ کہیے کہ ان کی ایک ون آن ون ایک نیگیٹو ایکویشن بن گئی. اور سر اس دوران جو ہم نے سعودی عرب کے ساتھ ڈیفینس پیکٹ کیا ہے, جی وہ ہاؤ ہیوج از دیٹ ان یور آئیز فار the years to come؟ دیکھیں, ٹو بی آنیسٹ, اس کی ایک سب سے پہلے تو اس کی ایک بہت بڑی سمبولک ویلیو ہے جس کی ہمیں بڑی شدت سے ضرورت تھی. اس کے بعد اس کی جو تفصیلات تو کبھی بھی جو ہے نا آفیشیلی شیئر نہیں ہوئی, لیکن جس طرح جو بھی میڈیا میں رپورٹڈ ہے اس کے مطابق اس نے ہمارے لیے جو آلریڈی ہم کر رہے تھے ایز اے پارٹنر وداؤٹ ہیونگ ڈکلیئرڈ اٹ ایز سچ آفیشیلی, ہم دیکھیں ان کے ساتھ ان کی ٹریننگز کر رہے تھے, ہم ان کے ساتھ انٹر آپریبلٹی کی ایکسرسائزز کر رہے تھے, اور ہماری ایک کمٹمنٹ تھی کہ حرمین شریفین کی حفاظت کے لیے ہم کسی بھی تھریٹ کے خلاف ہم ہر وقت موجود ہوں گے. تو یہ اب اس سے ذرا بڑی چیز ہے, اور اس میں میرا خیال ہے کہ ہمارے لیے نہ صرف یہ کہ ملٹری ٹو ملٹری کوآپریشن کے ایونیوز کھلے ہیں, بلکہ وہاں پہ جو ہمارا ایک میسو ڈایاسپورا ہے ان کی آئیڈینٹی میں, ان کے ساتھ ٹریٹمنٹ میں یہ بڑا فرق آئے گا. But sir, it doesn't, you know, it comes with its sets of risks as well. گو کہ جب ایک دوسرے کے دفاع کے حوالے سے آپ مکمل اونرشپ بھی لے لیتے ہیں. As of right now, speaking today, UAE کے ساتھ ایک تناؤ ہے. We are on good relations with both the countries, but it does put us in a spot. ہم صرف اس کو بھارت کے لینس سے تو نہیں دیکھ سکتے نا. There's no free lunch. It has to be delivered on the other side. There will be expectations from Saudi Arab as well. جی دیکھیں, میرے خیال میں کسی بھی ملک کے لیے, اور خاص طور پہ پاکستان جیسے ملک کے لیے جو کہ اسلامی دنیا میں ایک سب سے بڑی فوج ہے, نیوکلیئر پاور ہے, اس کا اپنا ایک اسٹیچر ہے, ہمیں جو ہے نا اپنی پالیسیز کی جو ہے اس کو تھوڑا سا ریفائن کرنے کی ضرورت ہے, جہاں پہ ہم اپنے کور نیشنل انٹرسٹ کے مطابق ہمارا کچھ چیزوں پہ پرنسپل سٹانس ہونا چاہیے, ریگارڈلیس کہ پارلیمنٹ میں کون بیٹھا ہے, گورنمنٹ میں کون بیٹھا ہے. جیسے اس کی ایک ایگزامپل میں آپ کو دوں کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم کسی بھی دو مسلمان ملکوں کے درمیان کسی جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے. اس کی ریزن کچھ بھی ہو, وہ ان کا کوئی سرحدی تنازع ہو سکتا ہے, کسی اور وجہ سے آپس میں ان کی ٹینشن ہو سکتی ہے, تو وہ ہمیں کافی کوشن دیتا ہے ٹو اپوز آر سیلف اینڈ ریٹین آر نیوٹرلٹی. سو وہ انٹیکٹ ہے, وہ انٹیکٹ ہے میرے خیال میں, ہمارے پاس وہ سوادید رہے گی, وہ رہے گی. اور اس کو سپورٹ کرنے کے لیے سب سے اچھا فورم جو ہے پارلیمنٹ ہے, جس میں ہم بوتھ سائڈ آف دی آئل, گورنمنٹ اور سر بگ پرابلم اسٹل ریمینز افغانستان کی صورت. آپ کو اس آنے والے سال کے اندر, کیونکہ ہم نے ایک بڑی سخت پوزیشن لے لی ہے, بڑی واضح دو ٹوک پوزیشن لے لی ہے کہ اب یہ کام ایسے نہیں چل سکتا, ادھر یو ود ٹی ٹی پی اور یو ود اس. جی نہیں, ہمیں یہ پوزیشن لینا پڑی, ہمیں مجبور کیا گیا. زبردست ایک علماء کرام کا فتویٰ آیا اس سال کہ جو ہمارے حق میں گیا کہ افغانستان کی سرزمین کسی دوسرے ممالک کے خلاف نہیں استعمال ہو سکتی. دیٹ واز ہیوج فار اس. مگر آپ کو آنے والے سال میں تناؤ کم ہوتا دکھ رہا ہے؟ کوئی بہتر تعلقات کی طرف ہم نے پارلیز ٹاکس کیے, ناکامی رہی, کچھ نکلا نہیں؟ الٹیمیٹلی یہ ریزالو ہوگا جی, کیونکہ دیکھیں اس کا نقصان افغانستان کو زیادہ ہے. ٹھیک ہے, ملیٹنسی ہے, انڈیا سپانسرڈ ملیٹنسی ہے, ٹی ٹی پی کی وہاں پریزنس, یہ ساری چیزیں تو اتنی جلدی ختم ہونے والی نہیں ہیں. اس کے لیے تو ہمیں ایک بالکل کنسسٹنٹ پالیسی اور ایک کنسسٹنٹ اپلیکیشن اس پالیسی کی وہ ہمیں کرنا پڑے گی. لیکن افغانستان کے لیے یہ ایک اپرچونٹی بھی ہے کہ وہ بالکل اس کو اپنے لوگوں کے بہتری کے لیے سوچیں, کیونکہ پاکستان کی گورنمنٹ نے ہمارے پرائم منسٹر suffered a lot because of the border closures. جی ایگزیکٹلی. So economically there is no way out right now. ایک لینڈ لاکڈ جگہ ہے جی, اور وہ کبھی بھی کوئی الٹرنیٹ ان کو اویلیبل نہیں ہوگا. سو دے ہیو نو چوائس. آج اگر وہ اپنے کسی غلط فہمی کی وجہ سے یا بدگمانی ہے ان کے دماغ میں, وہ اگر اپنے لوگوں کا انٹرسٹ نہیں دیکھ رہے, بھارت کا انفلوئنس ہے, یہ سارے فیکٹرز اپنی
جگہ پہ. لیکن ہم نے تو ہمیشہ, ہماری ایک پالیسی اسٹیٹمنٹ ہے, ہمارے پرائم منسٹر نے فلور آف دی پارلیمنٹ میں اس کو ریوائیو کیا کہ جی ہمیں افغان لوگوں سے کوئی ایشو نہیں ہے, ہم نے 40 سال تک ان کی سر مگر اس سال ہم نے ریپیٹریشن ایٹ اے میس لیول دیکھی ہے اور پھر بڑا سخت موقف دیکھا ہے, اینڈ آئی تھنک اٹ واز ہائی ٹائم, یہ کرنا چاہیے تھا. یہ نیشنل سیکورٹی کے حوالے سے عین مطابق ہے, بٹ آئی ایم جسٹ سیئنگ کہ ول وی سی بیٹر تھنگز ان کمنگ ڈیز ان ٹرمز آف ہمارے تعلقات جو ہیں, کیونکہ ابھی تک وہ دوسری سائڈ سے ابھی تک وہ لچک نہیں دکھائی دے رہی. دیکھیں وہ اس چیز کو مینٹین نہیں کر پائیں گے. دس از ناٹ اے سسٹینیبل آپشن فار دیم. لاسٹلی سر, آپ کے نزدیک ہمیں پاکستان کو غزہ میں انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس کا حصہ بننا چاہیے؟ دیکھیں ہمیں اس میں حصہ بننے میں تو کوئی حرج نہیں ہے, اگر اس کے ٹی او آرز کلیئر ہوں اور وہ ہماری جو فارن پالیسی کے ساتھ اس کا کوئی کانفلکٹ نہ ہو. ہمیں لوگ یہ نہ سمجھیں کہ وی ہیو بین ہائرڈ ٹو سرو سم آبجیکٹیوز. That is the bottom line. Very well, sir. Thank you so much, sir. ہمارے ساتھ موجود تھے اعجاز محمود صاحب, ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ. آپ نے گفتگو سنی.